بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد بمانی رشک بس دو آدمیوں کے لیے ہی جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اس سے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ رواہ البخاری۔ الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سین اور صاد عربی ابجد کے دو حروف ہیں جو کہ اپنی مخصوص صفات کے ساتھ اردو میں بھی مستعمل ہیں۔ سین مرقق حرف ہے یعنی باریک پڑھا جاتا ہے، جبکہ صاد پر حرف ہے اور حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے جو کہ ہر حالت میں پر اور موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ صاد ان چار حروف میں بھی شامل ہے جو کہ زیادہ موٹے ہیں اور ان میں تطبیق کی صفت پائی جاتی ہے، مطلب یہ کہ ان کی ادائیگی پر زبان تالو سے چپک جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ان دونوں حروف کے درمیان فرق خوب واضح ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح کی گفتگو مفصلاً مخارج کے سبق میں ہو چکی ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، سبق کا نمبر 19 ہے۔ اردو میں عام گفتگو میں اس فرق کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور عام لوگ فرق نہ کرنے کو غلطی بھی نہیں سمجھتے۔ زیادہ لوگ صاد کو بھی سین بول لیتے ہیں جبکہ کچھ اس کے الٹ بھی کرتے ہیں، جبکہ تحریر میں دونوں کو الگ الگ لکھا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت میں ایک حرف کو دوسرے سے بدلنے کو لحن جلی میں شمار کیا گیا ہے، یعنی بڑی غلطی، اور اس کو علماء حرام بھی قرار دیتے ہیں کہ اس کے ارتکاب سے نماز کی قبولیت میں خلل آتا ہے۔ قرآن حکیم میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں عبارت میں صاد لکھا ہوا ملتا ہے جبکہ اسی صاد کے اوپر ایک چھوٹا سا سین ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر ذہن میں آتا ہے کہ یہاں صاد پڑھنا ہے یا سین۔ اس سبق میں یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ تعالی اس سوال کا جواب آپ کی اس الجھن کو حل کر دے گا اور آپ کو ہمیشہ یاد بھی رہے گا۔ آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ 4 مقامات کون سے ہیں۔ پہلا مقام سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت 245 میں ہے۔ واللہ یقبض و یبسط، یبسط میں صاد کے اوپر چھوٹا سا سین ہے۔ دوسرا مقام پارہ 8 سورہ مبارکہ الاعراف کی آیت 69 میں ہے۔ وزادکم فی الخلق بسطہ، یہاں بھی اسی طرح صاد کے اوپر سین ہے۔ تیسری جگہ پارہ 27 میں سورہ طور کی آیت 37 میں کام ہم المسیطرون میں ہے۔ مسیطرون کی صاد پر سین لکھا ہوا ملتا ہے۔ چوتھا اور آخری مقام 30ویں پارہ میں سورہ غاشیہ کی آیت 22 میں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، یہاں بمسیطر میں صاد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے۔ اب آئیے سیکھتے ہیں کہ ان کو صاد پڑھنا ہے یا سین۔ جو پہلے 2 مقامات ذکر ہوئے ہیں یعنی سورہ بقرہ اور اعراف والے مقامات، وہاں صاد کی جگہ سین پڑھنا ہے۔ ان کو اس طرح یاد رکھا جا سکتا ہے کہ حروف ابجد میں سین صاد کی نسبت پہلے آتا ہے اور یہ 2 مقامات باقی 2 کی نسبت پہلے آتے ہیں، اس لیے یہاں سین یعنی پہلے والا حرف پڑھا جائے گا۔ تیسرا مقام جو کہ پارہ 27 میں سورہ طور کی آیت 37 میں ہے، وہاں قاری کو اختیار ہے کہ چاہے تو سین پڑھے یا صاد، دونوں طرح درست ہے۔ چوتھا اور آخری مقام پارہ 30 میں سورہ غاشیہ کی آیت 22 پر صاد پڑھنا ہے۔ یہ آخری مقام ہے اور صاد بھی سین کے بعد آتا ہے، اس لیے یہاں صاد کو یاد رکھنا آسان ہے۔ اب
باری باری ان چاروں آیات کو تلاوت کر کے سنایا جائے گا۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله بر ويبسط وإليه ترجعون أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، دونوں طرح درست ہے۔ لست عليهم بمسيطر۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اپنے حلقہ احباب میں بھی اس چینل کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے اور دین اور دنیا میں آپ کے درجات بلند فرمائے۔ مع السلامہ۔